آپ کو اپنی شخصیت، اہلیت، صلاحیت، مہارت، حیثیت اور قسمت کے بارے میں نیوٹرل اور میچیورڈ رائے کان گڑی چاہیے۔ آپ خود کو جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی کسی اور کے لیے آپ کو بے وقوف بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر آپ کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ تو اگر کوئی بار بار آپ سے کہے تمہیں تو یاد ہی نہیں رہتا، تمہارا دماغ تو ان دونوں ٹھیک نہیں ہے، تو یہ سیدھی سیدھی گیس لائٹنگ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ اپنے ساتھ سچ ہی بولتے ہیں تب تک اس دنیا میں کوئی بھی جھوٹا آپ پر حکومت نہیں کر سکتا۔ یہ سننے میں ذرا عجیب لگتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنے ساتھ جھوٹ کہاں بولتا ہوں، لیکن سچ تو یہ کہ عام انسان سب سے زیادہ جھوٹ اپنے ساتھ ہی بولتا ہے، اور اس کا زبردست نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے جھوٹ پر تو انسان یقین بھی آسانی سے کر لیتا ہے۔ مثلا نئے اور قیمتی کپڑے پہن کر میرے جیسا معمولی سی شکل و صورت والا انسان بھی جب آئینہ دیکھتا ہے تو یہی مان کر ہٹتا ہے کہ آج تو وہ غضب ڈھا رہا ہے۔ اب ایسے میں اسے ڈارک سائیکالوجی کا ماہر کوئی مل جائے یا ڈارک سائیکالوجی کی ٹرمینالوجی کو یوز کرنے والا مل جائے، چاہے اسے خود کو ڈارک سائیکالوجی کا پتہ ہے نہیں پتہ، لیکن اس کی پریکٹس کرنے والا مل جائے تو اس کو الو بنا بھی سکتا ہے، اور الو بنانے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ڈارک سائیکالوجی کی سیریز کے پہلے دونوں ویلاگز میں ڈارک سائیکالوجی کی تعریف بیان کی اور تاریخ بیان کی، اور یہ بھی اچھی طرح سے سمجھایا کہ ڈارک سائیکالوجی کا منفی استعمال کرنے والوں کی پہچان کیا ہے، لیکن ان سے بچا بھی کیسے جا سکتا ہے۔ آج ہم اس اہم سوال کا تفصیلی جواب دیں گے آپ کو۔ آج آپ جاننے والے ہیں کہ ڈارک سائیکالوجی کے ماہر کھلاڑیوں سے خود کو بچانے کے نفسیاتی، روحانی یا عملی طریقے کیا ہو سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی انسان آپ کے ذہن یا جذبات سے کھیل نہ سکے۔ دیکھیے، ڈارک سائیکالوجی والوں سے بچنے کے لیے آپ کو دو ہستیوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ اول آپ کی اپنی ہستی، آپ کو اپنی شخصیت، اہلیت، صلاحیت، مہارت، حیثیت اور قسمت کے بارے میں نیوٹرل اور میچیورڈ رائے کان گڑی چاہیے۔ ان شارٹ آپ کو خود شناسی پر عبور ہونا چاہیے، یعنی آپ کو سیلف اویئرنیس پوری ہونی چاہیے۔ آپ خود کو جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی کسی اور کے لیے آپ کو بے وقوف بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ سے رابطہ گہرائی میں رکھیں، اور پھر آپ کا رابطہ اپنے خالق سے بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کے علاوہ ایک وہی ہستی ہے جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور آپ کا بھلا ہی چاہتی ہے۔ خدا کے ساتھ گہرے تعلق سے آپ میں جہاں لوبھ اور لالچ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، وہیں آپ میں ایک ایسی حس پیدار ہو جاتی ہے جو نیگیٹو وائبس کو فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے، اور آپ ڈارک سائیکالوجی والوں سے زیادہ قریب ہی نہیں ہوتے۔ ڈارک سائیکالوجی کے کھلاڑی ہمیشہ آپ کے ذہن سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ جب کوئی آپ کو آسمان پر چڑھانے لگے یا زمین میں گاڑنے لگے، یعنی جب کوئی آپ کی جھوٹی تعریف مسلسل کرے یا آپ کا خیر خواہ بن کر ایسی تنقید کرنے لگے کہ آپ کی معمولی خامیوں کو تباہ کن خطائیں بنا کر پیش کرنے لگے، تو فوراً سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے ذہن کو معاف کرنے کی ٹیکنیک پر عمل پیرا۔ وہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر آپ کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، اور اس کی باتوں کا زیادہ جواب اگر آپ دیں گے تو بھی نقصان ہے۔ اس لیے اس کی باتوں کا زیادہ جواب نہ دیں اور اس کے ساتھ میل جول کم سے کم کر دیں۔ پھر اپنے ہر تعلق میں، چاہے ذاتی ہو یا پیشہ ورانہ، اپنی کچھ حدود ضرور قائم کریں۔ اگر کوئی آپ کے ارادوں یا فیصلوں کے بارے میں آپ کی مرضی کے بغیر ہی زیادہ کریدنا چاہے تو صاف کہہ دیں میں ابھی اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنے کسی پیارے کے ساتھ اپنے کسی آئیڈیا کو یا اپنے کسی ایشو کو خود ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، پھر تو وہ جو بھی پوچھتا جائے صحیح بتاتے جائیں تاکہ وہ آپ کو اپنی عقل و فہم کے مطابق بہترین مشورہ دے سکے۔ مگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی آپ ابھی کچھ بھی شیئر کرنے پر ذہنی طور پر تیار نہ ہوں اور کوئی دوسرا بہانے سے پوچھتا جائے تو اسے ٹوک دیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ڈارک سائیکالوجی کی خطرناک قسم ہے گیس لائٹنگ۔ تو ایسی گیس لائٹنگ کرنے والوں سے ہمیشہ ہوشیار رہیے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ گیس لائٹنگ سے مراد ہے کسی کو اس کے اپنے ہوش و حواس یا پھر یادداشت کے بارے میں شک میں ڈال دینا۔ تو اگر کوئی بار بار آپ سے کہے تمہیں تو یاد ہی نہیں رہتا، تمہارا دماغ تو ان دونوں ٹھیک نہیں ہے، تو یہ سیدھی سیدھی گیس لائٹنگ ہے۔ یعنی وہ آپ کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کی خطرناک کوشش کر رہا ہے، اور اگر آپ نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، آپ نے اس کی بات کو مان لیا، تو جان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ اس نے آپ کو گیس لائٹ کر دیا۔ آپ اپنی یادداشت، اپنے احساسات اور تجربات پر یقین رکھیں، اور اگر ایسی منفی باتیں کہنے والا کوئی بہت ہی مثبت انسان ہو یا کوئی مکمل مخلص عزیز یا سچا دوست ہو تو آپ زیادہ اہم باتیں لکھ لیا کریں یا اپنے فون میں ریکارڈ کر لیا کریں، تاکہ اگر تنقید کرنے والا سچا ہے تو اس کی سچائی کے ثبوت مل سکیں۔ پھر واقعی یادداشت میں یا دماغی کارکردگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو بر وقت اس کا حل کریں، کیونکہ مضبوط دماغ کے بغیر ہم انسان کچھ بھی نہیں ہوتے۔
और अगर याददाश्त में कोई मसला ना निकले तो फिर अपने इस खतरनाक नक्काद की नीयत को समझ जाएं और उससे हर मुमकिन फासला इख्तियार कर लें। हो सकता है ये नक्काद आपका शौहर हो सकता है ये नक्काद आपका दोस्त हो सकता है ये नक्काद आपकी कोई सहेली हो, लेकिन वहां पर आपको इम्प्लीमेंट करना होगा कि आप इससे दूर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जिंदगी बहुत छोटी है और काम बहुत ज्यादा करना होते हैं, और डार्क साइकोलॉजी वाले तो मंजिल की जानिब आपके सफर में सिर्फ रुकावटें डालते हैं। इसलिए इनसे खबरदार ही रहें, इन्हें पूरी तरह पहचानें, और इन्हें आसानी से पहचानने के लिए इस सीरीज का आइंदा आने वाला अगला व्लॉग क्लास भी देखिए। अगले व्लॉग में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मुख्तसर सी ज़िंदगी में आप अपने अनमोल वक्त को डार्क साइकोलॉजी वालों से कैसे बचा सकते हैं। तो फिर डार्क साइकोलॉजी के मनफी इस्तेमाल के माहिर अपने किन जुमलों से पहचाने जाते हैं, नो कहने की लाइफ में क्या अहमियत है, खुद शनासी या सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, रूहानी मजबूती में इजाफा कैसे किया जा सकता है, और अपना इल्म बढ़ाते जाने से भला क्या फ़ायदा होता है। आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस में आप इन तमाम तर बातों को जान सकेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।